قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سب سے سیریس ایشو ہے نیشنل فائنانس ایوارڈ کا۔ صبح اس وقت انتظار کر رہی ہیں کہ 11واں ایوارڈ کب آئے گا۔ آج تک 7واں ایوارڈ جو ہے وہ ایکسٹینشن سے چلا آ رہا ہے، جو 2009 میں تھا۔ 2010 میں 18ویں ترمیم کے مطابق اس کو ری وزٹ ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ 8 اور 9 کو دوبارہ کر رہے تھے، آج نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، آپ نیشنل فائنانس ایوارڈ کے متعلق جو آرٹیکل 160 ہے، آج تک جب سے آئین بنا ہے اس میں کبھی کسی نے امینڈمنٹ نہیں کی، اس کو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا۔ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی صوبوں کو کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ میں آپ کا شیئر ہمیشہ نئے ایوارڈ میں پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ پریویس ایوارڈ کو کم کر رہے ہیں، آپ اپنے ابھی پاک کے پی کے کا حصہ ہے آپ کے پاس فار انسٹنس 14.28% ہے، جبکہ ابھی 19% ہونا چاہیے، اور آپ اس کو ریورس کر رہے ہیں، تو آپ پورے وفاق کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو یہ پاور دینا، یہ سے وفاق کو خطرے میں پڑ جائے گا۔ جناب اسپیکر، لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے تو آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ آ رہی تھی۔ مولانا صاحب آئے، مولانا صاحب کو پتہ ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی، شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، اور آپ کے ساتھ شاید کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا، لیکن ہم اپنا آواز احتجاج کے طور پر ایوان پہ اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ جناب اسپیکر، وہ کمیٹی جو ہم نے بنائی تھی، جس میں ہم پیش ہوئے تھے، جس میں مولانا میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی صوبوں کو کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ میں آپ کا شیئر ہمیشہ نئے ایوارڈ میں پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ پریویس ایوارڈ کو کم کر رہے ہیں، آپ اپنے ابھی پاک کے پی کے کا حصہ ہے، پاکستان کی سالمیت کا فکر کرو، خطرے میں نہ ڈالو بعض لوگوں کے لیے۔ جناب اسپیکر، لیک ورشن جس وقت حکومت کا آیا تھا تو 56 آرٹیکل تھی، وہ لیک ورشن شاید مولانا صاحب کے ساتھ ایک 1 پوائنٹ پہ شیئر ہوا تھا، لیکن اکتوبر میں 12 اکتوبر 17 16 17 18 کو ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر ہوئے تھے۔ پہلے میں آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ضرور تھا، مولانا صاحب نے ہم نے بڑی کوشش کی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم ہو کر کے بینچ آیا، وہاں آرٹیکل 243 میں آپ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت آپ اس لاس کو پروٹیکشن دینا چاہ رہے تھے۔ جناب اسپیکر، آئین میں ترمیم اس ایوان کا حق ہے، اور اس ایوان میں ایگزیکٹ ان لوگوں کا حق ہے جو مینڈیٹ لے کے عوام کے پاس آئے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم اس ایوان کے روح کے منافی ہے، آئین کے روح کے منافی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، اس سٹیج پہ قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کرے، کوئی ایسے ترمیم نہ لے کے آئے جس سے عدلیہ مزید داؤ پہ لگ جائے۔ آلریڈی ڈیموکریسی بڑی فریجل ہے، آپ کی عدلیہ پہ عوام کا کوئی اعتماد نہیں رہا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک چیز اپنا یاد کرا رہا ہوں، جس وقت یہاں ترمیم کی جا رہی تھی، آپ کے وزراء نے یہاں میں یہ کہا کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں، بینچ ہم لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو ججز کی تعداد، میں نے آپ کو کمپیئر کرا کے بتایا تھا کہ انڈیا میں 28 وہاں سٹیٹ سے، ان میں 25 ہائی کورٹ سے، 1114 ان کے کیسز جو ججز تھے ہائی کورٹ کے ججز، لیکن سپریم کورٹ کے صرف 33 ججز تھے۔ میں نے آپ کو اس وقت کہا، یہ میرے پاس 16 سپٹمبر 2024 کا ڈیٹا ہے، میں نے سیوان کے سامنے رکھا کہ 16 سپٹمبر جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ این ایف سی کے پچھلے ایوارڈز میں کمی کر رہے ہیں تو آپ وفاق کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بیرسٹر گوہر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف۔ Of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know
as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. न्यूयॉर्क शहर के मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी ने वाकई में दुनिया में धूम मचा दी। न्यूयॉर्क शहर के लिए ही सिर्फ इलेक्ट नहीं हुए ज़ोहरान ममदानी, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर और दुनिया के लिए सरमायादाराना निज़ाम के ग्लोबल कैपिटल तस्वुर किए जाने वाले शहर में एक मुसलमान 34 साला सोशलिस्ट इमिग्रेंट उम्मीदवार का न सिर्फ इतनी पजीराई उसको मिलना, बल्कि इतनी भारी अक्सरियत से मुंतखब होना एक बहुत ही खुशगवार हैरत से इस डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं, बल्कि ज़ोहरान ममदानी और उनके एजेंडे को पूरी दुनिया से जो सपोर्ट मिली और पजीराई मिली, उसने सबको हैरान कर दिया है। ये रुझान क्या बताता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया और एक सरमायादाराना सोच गालिब है। वहां पर न सिर्फ अमेरिका में सबसे बड़े शहर में एक गैर मामूली मेयर का मुंतखब होना, एक मुसलमान मेयर का मुंतखब होना, फिर लंदन में भी मुसलमान मेयर का होना, और इसके साथ साथ अगर थोड़ा हम क्लोजर टू होम देखें तो इसके असरात क्या होंगे, इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में न सिर्फ ज़ोहरान के स्टाइल को, उनके एजेंडा को पजीराई मिली, बल्कि ऑल दैट ही स्टैंड्स फॉर, इसको भी बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस तरह अवाम तो कर ही रही है, बट जो सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। बल्कि बिलावल साहब ने तो इससे बढ़कर ये कहा कि ये प्रूव करता है ज़ोहरान का इलेक्ट होना कि रोटी कपड़ा मकान का नारा अभी भी रेलेवेंट है। इसी चीज के ऊपर जरा रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये ज़ोहरान की विक्ट्री, ज़ोहरान के नारे को, उनकी सोच को, उनके एजेंडे को इतनी पजीराई मिलना दुनिया में और पाकिस्तान में, ये क्या रुझान दिखाता है? क्या इससे मुराद ये है कि अवाम की तरजीहात और उनका रुझान सोशलिस्ट निज़ाम की तरफ ज़्यादा है, यानी समाजी इंसाफ की सियासत को अब अवाम ज़्यादा तरजीह दे रही है? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफी साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर शीमा साहब।